ایک اور مقام جو آج کے درس کا آخری مقام ہے جہاں اللہ نے ہم سب کو خطاب کیا ہے وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 149 اور 50 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے ایمان والو اگر تم اطاعت کرو گے ان کافروں کی تو یہ لوگ تمہیں ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پس تم جب پلٹو گے تو تم خسارہ پانے والے ہوگے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اس مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی، ان کے نقش قدم پر چلے تو یہ لوگ تمہیں اپنے دین سے پلٹا لیں گے اور تم خسارے میں پڑ جاؤ گے دنیا اور آخرت میں، اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں آہستہ آہستہ کفار کی اطاعت ہو رہی ہے، لباس بھی غیروں کی طرح پہنا جاتا ہے، معاشرت بھی غیروں کی طرح اپنائی جاتی ہے، وضع قطع بھی غیروں کی طرح ہے، بچوں کی تعلیم اور تربیت، گھر کا نظام بھی غیروں کی طرح ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ روک رہے ہیں ان کی اطاعت کبھی نہ کرنا ورنہ تم لوگ خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ تو ہمارے لیے اصل چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آج کے مسلمان کا لباس بھی یہود و نصارہ کی طرح، اس کے بالوں کی کٹنگ بھی غیروں کی طرح، اس کے بچیوں کا لباس، اس کی گھر والیوں کا لباس، ماؤں بہنوں بیٹیوں کا لباس اداکاروں کی طرح غیروں کی طرح ہے۔ تو قرآن اس سے روکتا ہے ان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت کے دن وہ انہی میں شمار ہوگا، یعنی اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جس کی انسان مشابہت اختیار کرتا ہے۔ بس اوقات انسان کسی چیز کو پسند کر رہا ہوتا ہے اور اسے اسلام پر ترجیح دیتا ہے تو پھر ان کا حشر ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا۔ واقعہ یہ تھا ایک فرانس کے اندر ایک مسلمان شخص تھا، اس کا انتقال ہوا اور انتقال بھی اس کا مدینہ میں ہوا، اور جب اس کی تدفین کے لیے لے جایا گیا تو جنت البقیع میں ایک جگہ قبر کھودی گئی تاکہ اس جگہ اس کی تدفین ہو سکے۔ اب تدفین کرنے کے لیے یہ جو مسلمان شخص تھا اس کی وہاں پر تدفین ہو گئی جنت البقیع قبرستان میں، حالانکہ یہ رہائشی فرانس کا تھا۔ فرانس کے اندر ایک لڑکی تھی جو مسلمان ہو گئی تھی، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو وہاں کے قبرستان میں دفنایا گیا تھا۔ کئی عرصے کے بعد چونکہ جنت البقیع میں کچھ عرصہ گزر جائے تو دوبارہ قبر کھود دی جاتی ہے، جسم محفوظ ہو تو اسے باقی رکھا جاتا ہے، اگر ہڈیاں ہوں تو ایک کنارے پہ کر دی جاتی ہیں، جگہ کی قلت کی وجہ سے دوسرے مسلمان کی وہاں تدفین ہو جاتی ہے۔ ہر ایک شخص کی خواہش ہے کہ میری جنت البقیع میں قبر بنے۔ تو ایک دفعہ عرصے کے بعد جب اس قبر کو کھولا گیا تو کیا دیکھا کہ وہ جو مسلمان تھا اس کی وہاں لاش نہیں ہے اور وہاں پر ایک لڑکی کی لاش ہے۔ جس وقت یہ کھود رہے تھے تو وہاں پر اتفاق سے فرانس کا ایک شخص بھی موجود تھا، اور اس نے جو اس لڑکی کو دیکھا تو پہچان لیا، کہنے لگا میں تو اسے جانتا ہوں، یہ ہمارے علاقے میں رہتی تھی اور اس کا انتقال ہوا، صوم و صلات کی پابند تھی، اگرچہ پہلے غیر مسلم تھی بعد میں یہ اسلام لائی تھی، لیکن اس کی تدفین تو وہاں ہوئی تھی اور آخر اس کی لاش یہاں کیسے آ گئی؟ تو اس کو تشویش ہوئی اس بات پر، تو اس نے معلومات لی کہ یہاں پہلے قبر کس کی بنی تھی۔ تو جب معلومات لی گئی تو پوچھ گچھ شروع ہوئی، کافی تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہاں پر ایک قبر ایک مسلمان کی تھی، اسے چند سال پہلے یہاں دفنایا گیا تھا۔ اب یہ جو شخص تھا جس نے یہ دیکھا، یہ واپس جب اپنے علاقے فرانس میں لوٹا تو یہ اسی جگہ جو لڑکی کی قبر تھی وہاں پہنچا اور اس نے قبر کو ایک جانب سے کھولا۔ کھول کر کیا دیکھا تو واقعی لڑکی کی لاش نہیں تھی، وہ جس مسلمان کو یہاں دفن کیا گیا تھا اس کی لاش وہاں پر موجود تھی، یعنی گویا مسلمان کی لاش وہاں منتقل ہو گئی تھی اور وہ جو لڑکی مسلمان ہوئی تھی اس کی لاش جنت البقیع میں آ گئی تھی۔ اب یہ بڑی حیرت کی بات تھی، آخر لاش ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے گئی؟ تو اب انہوں نے اس کی تحقیق شروع کی کہ یہ آدمی تھا کون۔ تحقیق کرتے رہے، تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ مسلمان تھا،
اور اس کی گھر والی سے جب ملاقات ہوئی اس نے کہا یہ اگرچہ بڑا نیک آدمی تھا، صوم و صلات کا بڑا پابند تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا ترجمے کے ساتھ، لیکن اس میں ایک بات تھی، جب بھی یہ مجھ سے ملتا تھا اور اس پہ غسل فرض ہو جاتا تو یہ کہتا عیسائیوں کا مذہب بہت اچھا ہے، اس میں غسل نہیں کرنا پڑتا۔ یہ اسلام نے غسل کو کیوں لازم کر دیا کہ جب بھی میاں بیوی ملے غسل کرے، جب بھی ملے غسل کرے؟ تو مجھے اسلام کی یہ بات پسند نہیں، مجھے عیسائیوں کی وہ بات پسند ہے کہ غسل نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھو غیروں کی نقالی کی، غیروں کی مشابہت کی اور اس بات کو پسند کیا تو واقعی اس کا حشر ان کے ساتھ ہوا کہ لاش یہاں دفن ہوئی تھی وہاں منتقل ہو گئی، اور وہ لڑکی جو اسلام لے کر آئی تھی اس کی خواہش تھی کہ میں مدینہ جاؤں، پیغمبر کے روضے کے پاس جاؤں، لیکن اسے اتنی مہلت نہ ملی، اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ نے وفات کے بعد اس کی لاش یہاں لے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو یہاں ہمیں حکم یہ دیا جا رہا ہے، اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم لوگوں نے کافروں کی اطاعت کی، ان کے پیچھے تم لوگ چلے، یردوکم علی اعقابکم، یہ تمہیں ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے اور تم لوگ فتنقلبوا خاسرین، خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا کارساز ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے، یعنی بہترین مدد اللہ کرتا ہے، تو تم نے مدد چاہنی ہے ان سے مت چاہو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا، عن قریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب کو، بس سبب اس کے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور یہ ٹھکانہ ظالموں کے لیے بڑا بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے بس سبب اس کے کہ انہوں نے شرک کیا۔ اس لیے جو آدمی مشرک ہو، کافر ہو، نافرمان ہو، گناہگار ہو، وہ بزدل ہوتا ہے، اور جو آدمی جتنا مومن ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کا دل اتنا طاقتور ہوتا ہے۔ گناہگار آدمی خوف میں رہتا ہے، ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، اور جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے دل کو بڑا طاقتور بنا دیتا ہے۔ تو ایمان اور تقوی دل کو طاقتور بناتے ہیں، کفر اور گناہ انسان کو بزدل بنا دیتے ہیں۔ آخری بات اللہ نے فرمائی وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، یہ جو جہنم ہے یہ ظالموں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے، یعنی ظالم آدمی کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو ہمیں اس بات سے روکا گیا ہے کہ کوئی انسان کسی پر ظلم نہ کرے، اس لیے کہ ظلم کا جو انجام ہوتا ہے ہمیشہ وہ بہت برا نکلتا ہے۔ جب آدمی دوسروں کے لیے غلط سوچ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اردو کی ایک کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک خاتون نے اپنی بیٹی کی شادی ایک لڑکے کے ساتھ کروائی۔ اب یہ جو ساس تھی اس کی خواہش ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ میرا داماد میری بیٹی کو الگ رکھے، اور جو داماد تھا وہ کہتا تھا میرے والدین بوڑھے ہیں، خدمت کرنے والا گھر میں کوئی اور نہیں ہے، میں ہی ان کا بیٹا ہوں، میں ان کی خدمت کروں۔ لیکن یہ ساس اپنی بیٹی کے کان بھرتی رہتی کسی طرح تم اپنے شوہر کو اس کے والدین سے الگ کرو۔ آئے دن وہ بیوی اپنے شوہر سے جب یہ بات کہتی تو آخر شوہر نے تنگ آ کر گھر کے اندر درمیان میں دیوار لگا دی۔ اب والدین کو ایک کمرے میں کر دیا، دیوار لگا دی اپنے لیے کہ یہ میری جگہ ہے، میں میری بیوی بچے یہاں ہوں گے۔ والدین سے کہا تم ہمارے گھر نہیں آؤ گے، والدین کا اپنے کمرے میں داخلہ منع کر دیا، حالانکہ جگہ ماں باپ کی تھی، اور یہ وہاں پر آ کر خود قابض ہوا اور اس نے آ کر ان کے لیے داخلہ منع کر دیا۔ اب وہ والدین کہتے ہیں کبھی تو یہ بیٹا آتا تھا، مہینوں میں پوچھ لیتا، لیکن کچھ وقت گزرا پھر ایسا شروع ہو گیا کہ یہ مہینوں میں بھی چکر نہیں لگاتا تھا، پھر یہ عید کے دن آتا، حالانکہ ایک دیوار کا فاصلہ تھا، عید کے دن سلام کرتا، عید گزر گئی تو یہ نہیں پوچھتا تھا کہ والدین بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، انہیں ضرورت ہے۔ اس طرح ایک وقت گزر گیا۔
تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کے گھر میں چوری ہو گئی، تو اب گھر والی نے کہا مجھے لگتا ہے یہ چوری تیری والدہ نے کی ہوگی، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ بالکل شریک ہے، دیوار ایک ہے، اور تو کوئی ہمارے گھر نہیں آتا، اور ہماری راز کی باتیں اور ہمارے سامان کے بارے میں معلومات تیری والدہ کو ہے۔ تو یہ نادان بھی اپنی بیوی کی باتوں میں آیا اور اپنی ماں پر الزام لگا دیا اور اسے برا بھلا کہنے لگا۔ ماں باپ نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، اب اس میں پیچھے سارا کردار وہ ساس کا ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کہتی، اور اس طرح یہ بیٹا اپنے ماں باپ سے جھگڑتا تھا۔ لیکن مکافات عمل ہوا کہ یہ ظالم تھے تو اللہ نے سزا دی، اور وہ سزا یہ دی کہ یہی ساس جو اپنی بیٹی کو بھڑکاتی تھی، تو اس کا بھی ایک اکلوتا بیٹا تھا، اور یہ لاہور کے اندر میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، تو اس نے وہیں تعلیم حاصل کی، وہیں ایک لڑکی سے اسے عشق ہو گیا، اور اس نے والدین کو بغیر بتائے وہاں شادی کر دی۔ والدین کے علم میں نہیں تھا کہ اس نے شادی کی ہے، انہیں بتایا بھی نہیں، اور جب اس کی بچی پیدا ہو گئی پھر اس نے آ کر اپنی والدہ سے کہا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ والدہ بڑی غصہ ہوئی، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا میں نے شادی کر دی۔ تو والدہ نے کہا میں تمہارے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دوں گی، تم اسے طلاق دے دو۔ اس نے کہا نہیں، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اب یہاں تک نوبت آئی کہ یہ جب اس کے پاس نہیں گئی تو بیوی نے کہا تمہاری ماں میرے پاس نہیں آئی، آئندہ تم بھی اپنے بیٹے سے کہا تم بھی اپنی ماں کے پاس نہیں جاؤ گے۔ تو یہاں اس نے اپنے خاوند کو ان کے پاس جانے سے منع کر دیا۔ اب یہ خاوند ادھر نہیں جاتا تھا، مہینوں گزر جاتے، تو پھر سال میں ایک دفعہ عید میں جاتا تھا۔ جس طرح اس نے اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ اپنے شوہر کو مت جانے دو، عید کے دن جائے، تو جیسے یہ عید کے دن جاتا تھا، اس کا بیٹا جو لاہور میں تھا پھر یہ بھی سال میں ایک دفعہ عید کے دن اپنی ماں سے ملنے جاتا۔ جیسے اس نے چوری کی تہمت ماں پہ لگوائی تھی، اسی طرح اس کے گھر میں سامان چوری ہوا، اس نے بھی تہمت اپنی ماں پہ لگا دی۔ جیسے اس نے منع کیا ماں کے ہاں نہ جاؤ، اس نے بھی منع کر دیا نہ تیری ماں میرے گھر آئے گی، اور کہا نہ تو اپنی ماں کے پاس جائے گا۔ آخر وہ ماں اسے بلاتی رہتی، خط لکھتی، فون کرتی، تو یہ اپنی ماں کے پاس نہیں جاتا تھا، تو آخر وہ اسی کے غم میں فراق میں تڑپتی رہی اور انتقال ہو گیا۔ تو یہ ایک بئس مثوى الظالمین، برا ٹھکانہ ہے کہ اس نے غلط سوچا اور اپنی بیٹی کو ان کے خلاف اکسایا۔ اللہ نے اس کو وہی سزا دی جو اس نے کیا تھا اپنے والدین کے ساتھ، تو اس کے بیٹے نے اس کے ساتھ وہی کیا۔ تو قرآن کی اس آیت کا خلاصہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، کافروں کی اطاعت نہ ہو، نمبر 2، اللہ کی فرما برداری ہو، اور نمبر 3، ظلم سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اس کا ٹھکانہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔